بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے بات کی تھی اس موضوع پر کہ ہم انشاءاللہ قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ اور مخارج کی رعایت کرتے ہوئے کیسے پڑھنا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے، اس پر کل بات ہوئی تھی۔ آج اس پر بات ہوگی کہ یہ کیوں پڑھنا ہے اور کیوں پڑھنا ضروری ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے، تو اور اس قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کے لیے کیا ضروری ہے۔ تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ اس میں چند باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، یعنی کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں ایک یہ صفت ہونی چاہیے کہ تبیین، کہ صاف صاف پڑھا جائے، قرآن پاک کو صاف صاف پڑھا جائے۔ اور تیسری بات اس میں یہ ہونی چاہیے کہ تحسین، کہ لحن عرب کے موافق حسن صورت ما تجوید کے ادا کیا جائے، اور تجوید یعنی کہ حروف کو مخارج ما صفات کے ادا کیا جائے۔ اس کے بعد ترسیل یعنی حروف کو ہموار کر کے پڑھا جائے، اور پھر توقیر یعنی کہ خشوع خضوع اور وقار کے ساتھ پڑھا جائے۔ تو یہ صفات تلاوت میں کیسے آئیں گی، اس کے لیے سامعین جانتے ہیں کہ اکثر مدارس میں ابتدا جو کروائی جاتی ہے وہ نورانی قاعدہ ہے کہ الفاظ کو کس طرح ادا کرنا ہے، اور اس میں مخارج پر محنت یہ پہلی سیڑھی ہے کہ جب ہماری مخارج پر گرفت ہوگی اور ہم ہر حرف کو اس کی صفت کے مطابق ادا کریں گے، اس طرح سے پڑھیں گے، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا، اور اس طرح سے ہم انشاءاللہ قرآن پاک صحیح پڑھنے لگ جائیں گے، اور قرآن پاک جو ہے ہمیں صحیح پڑھنا آ جائے گا۔ تو اس کے لیے میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتا کہ آپ یہ پڑھنے کے بعد یا میری اس بات کو سننے کے بعد آپ پختہ قاری بن جائیں گے، لیکن البتہ اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تلفظ کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں گے۔ تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ آج شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے نورانی قاعدے کی پہلی تختی ہے، پہلا پیج ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حروف تہجی ہیں اور یہیں سے مخارج بنتے ہیں، تو ان مخارج کا پتہ اور ادا کرنا ضروری ہے۔ مخارج کا پتہ بھی ہو اور یہ بھی پتہ ہو کہ اس کو ادا کس طرح سے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آج ہم الف پڑھنا سیکھیں گے۔ تو الف اس کا مخرج جو ہے یہ منہ کا خالی حصہ ہے، الف ہو، واو مدہ ہو یا مدہ ہو، تو ان کا مخرج جو ہے یہ ہمارے منہ کا خالی حصہ ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ جیسے جیسے انشاءاللہ ہم پڑھتے جائیں گے اور ان حروف کو صحیح طرح سے ادا کریں گے تو ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ تو الف کے بعد جو ہے با ہے، تو با کا مخرج جو ہے وہ ہمارے ہونٹ جو ہیں ان کا جو تری والا حصہ ہے، جب یہ دونوں ہونٹ ملیں گے با، تو اس وقت با ادا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔